ناظرین، میں ہوں ملک اعجاز کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ارشد شریف مرحوم کی جو لیگل کیس کے لیگل اسپیکٹس ہیں اور فیوچر میں اس کیس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے، اور تھوڑا سا میں اس کیس کے احوال اور پھر آگے چل کے میں اس کے لیگل اسپیکٹس اور اس کا فیوچر اس کیس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو اس کیس کی لیٹسٹ جو انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم جس گاڑی میں سوار تھے، اس گاڑی میں ایک دو اور کریکٹرز بھی تھے جو دونوں سکے بھائی تھے، ایک کا نام خرم اور دوسرا وقار تھا۔ اور جب اس گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو اس فائرنگ میں یہ دونوں کریکٹرز جو ہے کو خراش تک نہ آئی، اور ارشد شریف صاحب جو ہے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان دو کریکٹرز کی ڈیٹیلز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے والد کا نام محمد افضال ہے، اور یہ ہارٹس اینڈ ہومز کے نام سے ان کی کمپنی ہے، اور یہ ایک ان کا ایک شوٹنگ رینج کا بھی ایک جو ہے وہ ادارہ ہے، فارم ہاؤسز ہیں۔ یہ جو ہے اس کے علاوہ اسلحے کا بھی یہ کاروبار کرتے ہیں، مختلف ممالک کو جو ہے یہ اسلحہ فروخت کرتے ہیں، جس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، اور کئی ممالک جو ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جن یہ جو ہے اسلحے کا جو ہے وہ بزنس بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز ملی ہیں، یہ شکاری لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ اسلحہ فروخت کرتے ہیں، شوٹنگ ٹریننگ کا بھی ان کا انسٹیٹیوشن ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ایٹ دی ٹائم آف یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ خراش تک جو ہے وہ نہ آئی، اور ایک گولی جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے جو ہے وہ جا کے سر میں لگی، اور دوسری جو ہے وہ سینوں میں لگی، اور ان کی ہڈیوں کی بھی ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، یہ دو جو کریکٹرز ہیں ان کے اب ٹیلی فونز جو ہیں وہ بند جا رہے ہیں۔ ان کے جو ہے ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی لیٹسٹ نیوز ہے کہ یہ دو جو کریکٹرز ہیں، یہ دو جو بھائی ہیں، اب ان کا جو ہے اتا پتہ کیا ہے۔ اس دونوں کے غائب ہونے سے یہ کیس جو ہے انتہائی مشکوک ہو چکا ہے، اور ان دونوں کا ریکور ہونا، ان کے فونز کال کا ریکور ہونا، اور ارشد شریف صاحب کے فون اور لیپ ٹاپ کا ریکور ہو کے ہی کافی جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، کون سی وہ پرسنالٹیز تھیں جو کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتی تھیں اور مارنا چاہتی تھیں۔ ناظرین، بی بی سی کے ایک نمائندے جن کا نام رچرڈ ہے، انہوں نے ارشد شریف صاحب مرحوم کے وہ جو پلیس آف اکرس ہے اس کو انہوں نے وہاں جا کے جو ہے اپنا پروگرام کیا ہے، بی بی سی کے اس نمائندے نے، اور اپنی ڈیٹیلز جو ہے اس میں انہوں نے بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ مغربی کے جوڈو ایک علاقہ ہے، وہ جو نروبی کا جو کینیا کا کیپٹل نروبی ہے اس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنوب میں یہ علاقہ ہے۔ اس کے مطابق یہ ریگستان کا اور جنگلی جھاڑیوں کا یہ علاقہ ہے، آبادی بہت کم ہے۔ یہاں میسائی قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ جانوروں کے لیے اور پانی کے لیے جو ہے یہاں آتے ہیں، اور اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پولیس نے ایک اغوا کار بچے کا جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا، چیک پوسٹ پہ وہ گاڑی نہ رکی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا، اور اس میں اس نے اس بی بی سی کے نمائندگی نے آگے رپورٹ بھی یہ کیا کہ جبکہ کینیا کی پولیس جو ہے اس کے 4 اہلکار جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں، جنہوں نے ماروائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تھی، جس کا کیس جو ہے ٹرائل ان کا چل رہا ہے۔ ایس ایس یو کا یہ اہلکار تھے، اور کینیا کے صدر نے یہ جو ایس ایس کیو کی جو یونٹ تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور آگے جا کر رپورٹر نے یہ بھی کہا کہ کینیا کی پولیس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آل اوور دی ورلڈ ہائی پروفائل پرسنالٹی کو نشانہ بنانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے اور مشہور ہے۔
تو یہ بی بی سی کے اس نمائندے نے جو ہے وہ آگے بتایا تھا. یہ تو تھا ایک چھوٹا سا احوال جو اس کیس کے بارے میں ہے. آپ نے بہت سارا فیکٹس جو ہیں اس کیس کے سنے ہوں گے. میں نے بھی آپ کو اس کیس کی جو ہے اس کیس کو ریفریش کیا ہے آپ کے سامنے. آگے جا کے ناظرین میں آپ کو اس کی جو قانونی جو لیگل اسپیکٹس ہیں اور جو پہلو ہیں اس کیس کا کیا فیوچر ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ناظرین میں اس کا سٹارٹ ایسے کرتا ہوں کہ کوئی بھی وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق ٹہرے میں لانے کے لیے ایک فوجداری مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے. اور یہ پہلا اقدام ہوتا ہے اور یہ اپنی علاقائی حدود کے اندر جو ہے یہ جس حدود کے اندر یہ ہوتا ہے اس حدود کے اندر یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے. اس میں کمپلینٹ جو ہوتا ہے ایز پر لا وہ زبانی اور تحریری درخواست دے کر اپنی ایک ایف آئی آر جس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ درج کرا سکتا ہے. ناظرین پاکستان کے اندر جو ایف آئی آر ہے اس کے مین کنٹینٹس جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ وقوع کی جگہ کون سی ہے, وقت, اس کا دن, جرم کی نوعیت اور وجہ اناد اور گواہوں کی تفصیل جو ہے یہ ایف آئی آر کے ان کنٹینٹس میں مین پوائنٹس ہوتے ہیں. ناظرین ابتدائی جو یہ ایف آئی آر کی جو یہ پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے یہ فوجداری مقدمے کے اندر جو ہے یہ ایک اینٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ایک پوری عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. اور اس کے اندر یہ ودن دی جو لیمٹس ہوتی ہیں یہ اس کے اندر درج کی جاتی ہے. کوئی بھی ایف آئی آر ایک علاقے کا ایس ایچ او دوسرے علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ درج نہیں کر سکتا. جس علاقے میں یہ وقوع ہوتا ہے اس علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر سکتا ہے. دوسرے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ اس جو بھی وقوع ہوتا ہے اس کو درج نہیں کر سکتا. ایز پر لا یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کافی قانون جو ہے وہ سخت ہے. اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کافی پریسیڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. ناظرین میں ارشد شریف صاحب کے اس کیس کے حوالے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیس کے پورے ثبوت, پورے حقائق اور پورے جو اس معاملہ ہوا ہے اس کا پلیس آف اکرس جو ہے وہ کینیا کا وہ علاقہ ہے جہاں یہ وقوع ہوا ہے, وہ پلیس آف اکرس ہے. اس کا پورا ریکارڈ اور اس کے پورے ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ کینیا پولیس کے پاس ہیں. یہ کیس جو ہے ایز پر لا انہی کی جو ایک متعلقہ عدالت ہوگی اسی میں ہی یہ اس کا ٹرائل ہوگا. اور اس میں جو بھی دستاویزی شہادت ہے یا زبانی شہادت ہے تو اس متعلقہ تھانے کا جو عدالت ہوگی وہ ارشد شریف صاحب کے اس کیس کا جو ہے وہ باقاعدہ ٹرائل کرے گی. اس کا ٹرائل کسی اور عدالت میں چاہے ہمارے ملک میں بھی اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کیس جو ہے وہ وقوع پذیر ہی کینیا کے اس علاقے میں ہوا ہے. ناظرین جہاں تک اس میں جوڈیشل انکوائری کی بات ہو رہی ہے یا یو این او کی انکوائری کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پیس آف پیپر ضرور ہے, لیکن ناظرین یہ ایز اے ایڈیشنل ایویڈنس تو اس ریکارڈ کا حصہ کینیا کا بن سکتا ہے. اس میں محرکات کے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن ٹرائل کینیا کی مقامی عدالت میں ہی ہوگا. اب فیوچر میں مجھے اس کیس کے امکانات بہت ہی کم نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ملزم ہوتا ہے اس کے ساتھ مدعی کیس کا ہوتا ہے اس کو بھی اس عدالت کے اندر اتنا ہی ٹائم درکار ہوتا ہے جتنا کہ وہ جرم کرنے والا مجرم اس عدالت میں موجود ہوتا ہے. اسی طرح کا مدعی اور سائل کو بھی اس کیس کو اپنا پرسو کرنا ہوتا ہے اور ٹائم اتنا ہی اس کے گواہوں کو بھی دینا ہوتا ہے. تو اس میں جہاں تک حقائق دیکھے جائیں تو ارشد شریف صاحب کی صرف ایک والدہ ہیں, بیوی اور بچے ہیں, اور یہ کیس کیونکہ اس کا ٹرائل کینیا میں ہوتا ہے تو بطور مدعی کون جا کے اس کیس کو وہاں پرسو کرے گا. تو مجھے آئندہ کے لیے اس کیس کے اندر اس کے بہت ہی کم امکانات نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی انصاف نظر آئے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس میں انصاف ضرور ہو, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کو جو ہے غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.